سورہ لقمان صفحہ نمبر 373 آیت نمبر 22۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یسلم، اور جو جھکا لے، فرما برداری اختیار کرے، تابع داری کر لے، وجہہ، اپنے چہرے کو، اور جو جھکا لے، سر تسلیم خم کر لے، وجہہ، اپنے چہرے کو، اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، محسن ہو، فقد استمسک، پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروہ، ایک کڑے کو، والوثقی، جو مضبوط ہے، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام ہے، اللہ کی طرف ہی تمام کام ہوں گے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک، پس نہ غمگین کرے آپ کو، کفرہ، اس کا کفر، الینا، ہماری طرف ہی، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہوگا، فننبئہم، پھر ہم بتلائیں گے ان کو، خبر دیں گے ان کو، بما، ساتھ جو عملوا، وہ عمل کرتے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جانتا ہے، بذات صدور، دلوں والی باتوں کو، دلوں والی ذات والی، الصدور، دلوں کی باتوں کو۔ نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے ان کو، قلیلا، تھوڑا، ہم نے فائدہ دیا ان کو تھوڑا، ثم نضطرہم، پھر ہم مجبور کر دیں گے ان کو، الی، طرف، عذاب، عذاب کے، غلیظ، سخت۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر سوال کرے ان سے، من خلق، کس نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کل، آپ کہہ دیجئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بل اکثرہم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم، بلکہ ان کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، الحمید، تعریف کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی بات کو ماننے میں بہت ہی حریص ہوتے ہیں، بہت ہی وہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں، جس پر وہ چل رہے ہیں، وہ رستہ، وہ طریقہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اور لوگوں کی اکثریت اسی پر چلتی چلی آ رہی ہے اور اسی پر قائم ہے۔ وہ علم سیکھنے اور سکھرانے کی کوشش نہیں کرتے، صرف بڑوں کے احترام میں، یا انہوں نے جو کام کیا، جو نسل در نسل چلتا چلا رہا، اسی کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں ہم اسی پر ہیں، ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ، ہمارے جو ان کے آباء و اجداد جو ان کے کام کرتے ہیں، اصل میں وہ شیطان ان کو گمراہ کر دیا، اور وہ ان کو بلاتا ہے، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اب اللہ ہمارے آگے، وَمَن، ان کے لعلہ، ان کے اگینسٹ، وَمَن یسلم وجہہ الی اللہ، جو تابع داری کرے اللہ کی، جو اپنے چہرے کو جھکا لے اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اللہ کے آگے سر تسلیم میں خم کر دیا، اپنی زندگی کے معاملات کو، خوشی اور غمی کو، اپنے لینے دینے کے معاملات کو، اپنے باقی کاروباری معاملات کو، رشتہ داری کے معاملات کو، دین کے معاملات کو، جس نے اللہ کی احکام کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا، وَمَن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر، بڑوں کی راہ کو چھوڑ کر، جو دستور چلتے چلے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ کر، اللہ ہمارے، جس نے میرے آگے اپنے چہرے کو جھکا لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، محسن یعنی بڑا اچھا کام کرنے والا ہو،
زیادہ کام کرنے والا ہو، اضافی کام کرنے والا ہو، نیکی کو بڑے اچھے انداز سے کرنے والا ہو، اچھے طریقے سے کرنے، محسن، صحیح نیکی کرنے والا ہو، بہت ہی احسن طریقے سے کرنے والا ہو، فقد استمسکا، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا، پکڑ لیا، اس نے تھام لیا، بالعروہ، ایک ہلکے کو، ایک کڑے کو، الوثقی، جو مضبوط ہے، جو بڑا مضبوط ہے۔ جیسے ہم اس کی مثال سمجھ لیں کہ جیسے گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں نا ہم، تو جو اصل بسوں کے اندر ہوتا ہے، اوپر وہ لٹکا ہوتا ہے، کڑا لٹکا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کھڑا ہو جاتا ہے بندہ، وہ کیا ہوتا ہے، ایسے مضبوط کڑا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے ساتھ، اس لیے کہ سواری جو ہوتی ہے وہ گر نہ جائے، لوگوں کو پکڑتے کھڑے رہتے ہیں، بس ڈولتی بھی ہے، سارا جو طریقے، اس کو وہ کڑا جو ہوتا ہے اس کو تھاما ہوتا ہے جس نے مضبوطی سے، وہ اس کو گرنے نہیں دیتا۔ اگر وہ کڑے کو چھوڑ دے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، اور جب ادھر گرے گا ادھر والے اس کو لگائیں گے، ادھر کے ادھر لگائیں گے، یعنی بعد میں وہ کڑا اس کو تھام نہیں۔ فرمایا یہی چیز ہے، وہ جو کڑا ہے دین اسلام کا، جو اللہ کی جو رسی ہے، جو قرآن و حدیث ہے، وہ سب چیز یہ ہے، قرآن و حدیث جو مضبوط کڑا ہے، اور یہ قرآن اور حدیث ہے۔ فرمایا جو اس کو تھام لے مضبوطی سے، فرمایا اصل میں یہی ہے نیکی کرنے والا، یہی ہے اپنے سر کو جھکانے والا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اپنے سر تسلیم خم کر لیا، جھکا لیا اپنی گردن کو، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اپنے آپ کو جھکا لیا، اور نیکی جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا اس کو اپنایا۔ فرمایا یہ ہے مضبوط کڑا جس نے کو تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کام اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے، سب معاملے اللہ کی طرف تمہارا آنا ہے، تمہارے معاملات کا آنا ہے، تمہارے عملوں کا آنا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، وہ تم سے ہر ایک کے بارے میں سوال جواب پوچھا جائے گا، تمہارے معاملات کے بارے میں۔ وَإِلَى اللَّهِ، ہر کام اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تم نے بھی لوٹنا ہے، کام تو لوٹنا تم نے بھی لوٹنا اللہ کی طرف، واپس جاؤ گے وہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، یہ اللہ کے نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کا آپ کی بات کا نہ ماننا، آپ کی بات کو قبول نہ کرنا آپ کو غم میں نہ ڈال دے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو یہ عمل کرتے تھے، جب یہ آئیں گے پھر بتلائیں گے۔ دنیا میں ان کو سمجھ نہیں لگتی آپ کی بات کی، اتنے بڑے معجزات آ گئے، ان کو سمجھ نہ لگی، قرآن پاک کا ان کو سمجھ نہ لگی، اور کبھی تنگی دی، کبھی دکھ دیے، کبھی تکلیفیں دی، کبھی حالات ان کے خراب کیے، ان کے بعد انہوں نے آپ سے دعائیں کرائی، حالات پھر ٹھیک ہو گئے، ان کو پھر بھی سمجھ نہ لگی، پھر ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم ان کو بتلائیں گے جو یہ کرتے رہے دنیا کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے معاملات کو جانتا ہے، یعنی قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے نا وہ دلوں کے معاملے کے اوپر ہوں گے، ظاہری طور پر نہیں ہوں گے، اندر کیا ہے، ظاہر باطن کے اندر کیا ہے، اصل وہ ہوگا۔ ظاہر تو ختم ہو جانا ہے، ظاہر جو بھی ہے دنیا کے ہے، جسم ہے، معاملات، وہ تو ختم ہو جانے ہیں۔ فرمایا بذات الصدور، جو دلوں کے اندر ایمان کیسا ہے، دین کیسا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کیسی ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ محبت کیسی ہے، اللہ کے فرامین کے ساتھ محبت کیسی ہے، اصل جو دلوں کے اندر چیز ہے نا اس سے فیصلے ہوں گے، اوپر ظاہری فیصلے نہیں ہوں گے۔ ظاہر کیا ہے، ظاہر دنیا کے اندر ہی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا تقوی والا ہے، بڑا ایماندار ہے، یہ اوپر کا لبادہ ہے، لیکن اللہ کے یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ اندر کی طرف دیکھتا ہے، جو اندر کے معاملے ہیں اگر وہ صاف ہوں گے تو پھر تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا فائدہ دیا، بالکل تھوڑا، ثم نضطر، پھر ان کو مجبور کر دیں گے کدھر، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے شکاری کانڈا لگاتا ہے، اس کے ساتھ ٹکڑا لگاتا ہے گوشت وغیرہ کا، وہ اپنے طرف آتی ہے اس کو کھانے کے لیے، اور اسے نظر آتا ہے چھوٹا ٹکڑا، وہ اس کو منہ میں ڈالتی ہے، جب ڈال لیتی ہے پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے، کیا مجبور ہو جاتی ہے، شکاری کی طرف آنے کے لیے، وہ ڈوری کھینچتا ہے، وہ تڑپتی ہے، وہ تڑپتی ہے، وہ آخر اس کو شکاری باہر نکال لیتا ہے۔ اللہ ہمارا یہ نمتعہم قلیلا، ہم نے کو تھوڑا فائدہ دیا، بالکل تھوڑا فائدہ، دو دنیا کے لیے دنیا تھوڑی، زندگی کے معاملات تھوڑے، جتنا کچھ بھی دے دیا اللہ بالکل تھوڑا ہے، سب کچھ تھوڑا ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی، وہ جو اللہ کے ہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے کوئی نہیں ہے، جو اس کے پاس رحمتیں ہیں،
جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے مومنین کے لیے بنا رکھی ہیں، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ میں دنیا جس کو جتنی بھی مل گئی تھوڑی ہے، نمتعہم قلیلا، وہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، وہ فنا ہونے والی ہے۔ ہم ان کو تھوڑا فائدہ دیے، ثم ہمیں مجبور کر دیں گے ہم ان کو کس طرف؟ اپنے اس عذاب کی جو ہم ان کے تیار کے سخت عذاب، ادھر آئیں گے، ہماری پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور وہ کہیں گے اللہ۔ یعنی اگر کہو پوچھو زمین اس میں کس نے پیدا کیا ہے، جب کہیں گے اللہ نے، اور جب خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے تو پھر الہ کون ہو سکتا ہے؟ تو الہ اللہ نہیں ہے، پھر معبود اللہ نہیں ہے۔ جب خالق اللہ ہے، زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، تمہاری زندگی کے سب معاملوں کو پیدا کر، تم کو پیدا کرنے والا، تمہاری ضروریات کو پیدا کرنے والا، جب تم مانتے ہو کہ وہ یہ بارہ پڑھ کے ہیں، لیکن ان سے سوال کرو زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ ہمارے جب خالق میں ہوں تو پھر الہ اور کی ہو گیا، معبود اور کی ہو گیا؟ نہیں جی، اللہ نے، اللہ اکیلے کام نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنے پیاروں کو وہ ذمہ داری سونپ دی ہے، کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی زمین کا، کوئی آسمان کا، مختلف جو ان میں ذہن کے اندر باتیں آتی ہیں وہ بتلاات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب میں ہر زمین کا پیدا کرنے والا تو میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میرے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے، مجھ ہی سے مانگنا چاہیے، میری طرف ہی تمہاری ہر بات کو ہونا، تمہاری جتنی استراری کفیر میری طرف ہونا چاہیے، تمہارے دکھوں کا مداوع کرنے والا میں ہوں، تمہیں خوشیاں دینے والا میں ہوں، تمہیں میری طرف ہی آنا چاہیے۔ جب میں نے ہر چیز کو پیدا کیا تم مانتے ہو، پھر کیوں تم کہتے ہو یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی ہوگا، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا قل الحمدللہ، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہی اس چیز کا حقدار ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے، تم کرو نہ کرو، ہر چیز اس کی حمد میں لگی ہوئی ہے، چاہے پرندے چرندے، ہر چیز اس کی حمد کرتی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت وہ جانتی نہیں ہے، علم نہیں رکھتی، سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھتی، دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھتی، عقل کے اندھے، آنکھوں کے اندر کے اندھے ہیں، اوپر سے دیکھتے تھے، ہر چیز نظر آتی تھی، بڑے دانا تھے، بڑے بینا تھے، فیصلے کرنے والے، اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے سردار تھے اور دولت مند تھے، ہمارے لیکن نہیں، لا یعلمون، نہیں جانتے تھے، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے وہ اترا نا قرآن پاک کی آیت، ہم نے ان کو علم دیا، تھوڑا علم دیا۔ آپ نے جب آیت پڑھی قرآن پاک کی تو وہ آگے مکہ کے، مدینہ کے یہود آگے، جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ قرآن پاک آج آیت نہیں، ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم نے علم تھوڑا دیا ہے تم کو، تو اس کا مطلب ہے یہاں تو یہ جو آیت کا مطلب یہاں تو تمہاری امت، تم لوگ اس کے جاہل ہو یا ہم جاہل ہیں؟ آپ فرمایا نہیں، لا علم ہے۔ آپ فرمایا نہیں، سب یہود نصاری سب لوگ لا علم ہیں اللہ کے مقابلے کے اندر۔ جو علم کہنے لگے، تم تو کہتے ہو تمہاری کتاب نے لکھا ہے کہ ہم کو تورات دی گئی، اور تورات تو مکمل کتاب ہے، فرمایا تورات سمیت جو اللہ کا علم ہے اس کو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو تم کو علم دیا بہت تھوڑا ہے، جیسے کہا تھا نا خضر علیہ السلام نے، وہ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے تو کہا تھا یہ جو اپنے چڑیاں نے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ایک چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا ہے، تیرا اور میرا علم اللہ کے ہاں اس کے مقابلے نہیں ہے، یہ علم کمی ہوئی، کوئی علم کمی نہیں ہے، یہ سب چیزیں، یعنی ہر آیت پکار کر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خالق مالک رازق اللہ ہے، اسی کو پکارو، اسی کے آگے اپنے سر کو خم کر لو، جھکا لو، اسی میں کامیابی، اسی میں فلاح ہے۔ صدق اللہ العظیم۔